صفحہ نمبر 56 جاری ہے اور ہم پڑھ رہے تھے مشقی سوالات. سوال نمبر 2 تھا اور اس کی جز ہے ابھی دال. قرآن مجید میں مرنے کے بارے میں دوبارہ زندہ ہونے کو کس مثال سے بیان کیا گیا ہے؟ یہود کا شفاعت کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ سوال نمبر 3 مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں. الف رحیم کے معنی ڈیش کے ہیں. بے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہاری ڈیش کا وقت آ جائے، یعنی موت کا وقت آ جائے. سوال نمبر 57 جیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش کی خوشخبری ہے. دال اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبروں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈیش بنا کر بھیجا. دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا ڈیش میں گھر نہ ہو. سرگرمی معلم طلباء سے ان جانوروں کے متعلق پوچھے جو سبق میں قرآن مجید نے حلال اور حرام کیے ہیں. صفحہ نمبر 58 جز ہے دال عبادات. عبادات کا مفہوم و تقاضے. عبادت کے لفظی اور اصطلاحی معنوں کو سمجھ لینا ضروری ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ عبادت کا ترجمہ عام طور پر بندگی کیا جاتا ہے. عربی میں عبد اور فارسی میں بندہ زرخرید غلام کو کہتے ہیں، جن کا پہلے زمانے میں عام رواج تھا. اس لحاظ سے عبادت یا بندگی کا مطلب ہوا غلام ہونا، غلامی قبول کرنا، یعنی مالک کے ہر حکم کی دل و جان سے تعمیل کرنا، ہر کام اپنے آقا و مالک کی خوشنودی کے لیے کرنا. اسی سے عبادت کے اصطلاحی معنی نکلتے ہیں، یعنی ایک خاص مقررہ کیفیت اور ہیئت کے ساتھ اپنے خلوص اور عاجزی کا اظہار کرنا، جس سے مختلف طریقے ہر مذہب و ملت میں رائج ہیں، جس کے مختلف طریقے ہر مذہب و ملت میں رائج ہیں. اسلامی عبادات کی اہمیت. اسلام میں ایمان یا عقیدے کی درستگی کے بعد سب سے زیادہ عبادات پر زور دیا گیا ہے. عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ربط اور تعلق کی ایک عملی صورت ہونے کے باعث بذات خود مقصد اور نصب العین بھی ہیں، اور اسلام کے باقی احکام و قوانین پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرنے اور ان احکام کی روح کو سمجھنے کے لیے تربیت کا ایک ذریعہ بھی. پہلے وقت کے مسلمانوں کو ان عقائد اور عبادات نے ہی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا. اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی عبادت کو وہ سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے. بڑی سے بڑی قربانی دینا ان کے لیے آسان ہو گیا اور وہ ایمان اور عبادت کی روح سے آشنا ہو گئے. ان کی زندگیاں ان کے عقائد اور عبادات کے نتائج کی منہ بولتی تصویریں تھیں. وہ نہ دنیا سے لاتعلق تھے اور نہ آخرت سے غافل. وہ عبادات کے احکام، ان کی ظاہری شکل و صورت، ان کی کیفیت اور حیت سے بھی واقف تھے، اور عبادت کے معنی، مقصد اور ان کی روح اور حقیقت سے بھی. یہ بات بہت ضروری ہے کہ عبادات کی ظاہری اور باطنی حیثیت ایک جیسی ہونی چاہیے. صفحہ نمبر 59 عبدیت کے اساسی مظاہر ارکان اسلام کا خصوصی مطالعہ. اسلام کی بنیادی عبادات قرآن و سنت کی روشنی میں درج ذیل ہیں. نمبر 1 نماز، 2 زکوٰۃ، 3 حج، 3 روزہ اور 4 حج. ان عبادات کو بنیادی عبادات یا ارکان اسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ یوں تو اسلام کے ہر حکم کی تعمیل عبادت ہے، چاہے اس کا تعلق اللہ سے ہو یا اس کے بندوں سے. بلکہ مکمل اسلامی زندگی بسر کرنے والے آدمی کا ہر کام حتمی، حتیٰ کہ خرید و فروخت، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لکھنا پڑھنا سب ہی عبادت ہوتا ہے. مگر مکمل اسلامی زندگی کی بنیاد یہی 4 عبادات ہیں. تمام مکاتب فکر کے نزدیک ان 4 عبادات میں سے کسی ایک کا انکار صریح کفر ہے، اور ترک یعنی چھوڑ دینا، عمل نہ کرنا بھی کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ اور جرم ہے. اس میں کسی کا ادنیٰ اختلاف بھی نہیں. نمبر 1 نماز. دین اسلام کا اولین ستون اور سب سے اہم عبادت نماز ہے. نماز کے معنی. نماز کے لیے اصل عربی لفظ جو قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے وہ صلاۃ ہے، جس کو فارسی اور اردو زبان میں نماز کہتے ہیں. عربی کے لفظ صلاۃ کے لفظی معنی تو کئی ہیں، مگر جو معنی صلاۃ کے اصطلاحی معنوں سے قریب تر ہیں وہ دعا، رحمت، استغفار اور حمد و ثنا کے ہیں. اصطلاح میں نماز کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مخصوص ارکان و کیفیات کا ادا کرنا.
صفحہ نمبر 60۔ نماز کی اہمیت۔ نماز یا صلاۃ ایک بدنی عبادت کی حیثیت سے تمام مذاہب کا حصہ رہی ہے۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ خالص توحید، نماز اور زکوٰۃ ہمیشہ سے برحق دین والوں کا شعار رہا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نمازی ہونے کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ پہلی امتوں کے نیک لوگوں کی خوبیوں میں ان کے پابند نماز ہونے کا ذکر بھی قرآن مجید میں ایک سے زیادہ جگہ پر آیا ہے۔ قرآن مجید میں پہلی امتوں کے برے آدمیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی خاص خرابی یعنی نماز ترک کرنا اور ان سے غفلت کرنا بتائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 13 برس میں مسلمانوں پر صرف یہی ایک عبادت نماز فرض تھی۔ باقی عبادات بہت بعد میں یعنی مدنی دور میں فرض ہوئیں۔ اسلام میں نماز کی تاریخ۔ شروع میں صبح و شام کی صرف 2 نمازیں اور وہ بھی صرف 2 رکعت کی فرض تھیں۔ مکی زندگی کے آخری برسوں میں واقع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے اوقات یعنی 2 کی بجائے 5 کر دیے گئے۔ حدیث شریف میں ہے الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی بنیاد رکھی اور باقاعدہ جماعت نماز کا اہتمام فرمایا۔ اس کے لیے اذان کا طریقہ جاری فرمایا، ساتھ ہی فجر کے سوا باقی تمام نمازوں کی رکعتوں کی تعداد 2 سے بڑھا کر 4 کر دی گئی، البتہ مغرب کی 3 رکعتیں مقرر کی گئی۔ صفحہ نمبر 61۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر یا حضر، بیماری یا صحت، امن و جنگ کسی حالت میں آخر وقت تک نماز باجماعت کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ کسی انتہائی مجبوری میں نماز چھوٹ جانے پر کسی دوسرے وقت میں اس کو قضا کے طور پر پڑھنے کا حکم دیا۔ نماز ہی ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں کو ہوش و حواس کے ہوتے ہوئے کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ صرف خواتین کو ان کے خاص دنوں میں نماز پڑھنا منع ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 61۔ نماز کی اصطلاحات۔ آپ نماز کے ضمن میں رکعت، رکوع، سجدہ، تشہد، تکبیر وغیرہ اصطلاحات سے ضرور واقف ہوں گے۔ یہ اصطلاحات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی استعمال ہونے لگی تھیں، مگر فرض، سنت، موقدہ یا غیر موقدہ، واجب، مستحب یا نفل وغیرہ کی اصطلاحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رائج ہوئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل نماز تو صرف 2 رکعات ہیں جنہیں ہم اب فرض کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے صلاۃ المکتوبہ یعنی فرض کی گئی نماز کہتے تھے، اور یہی وہ نماز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں ہمیشہ باجماعت ادا فرمائی۔ ابتدا میں ہم نے نماز کی رکعتیں 2 اور بعد میں 4 ہونے کا ذکر کیا تھا۔ اس سے بھی مراد اسی فرض نماز یا صلاۃ المکتوبہ کی رکعتیں ہیں۔ مدنی زندگی کے 10 سال میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اسی طرح خود پڑھی اور پھر آگے اسی طرح پڑھنا سکھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی جماعت کرانے تشریف لاتے تو مختلف اوقات کی نمازوں میں اصل فرض رکعتوں کی جماعت سے پہلے یا بعد میں بھی کچھ رکعات پڑھا کرتے تھے۔ ان زائد رکعات میں سے بعض کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا التزام فرمایا کہ کسی حالت میں بھی اور کبھی ان کو نہیں چھوڑا۔ مثلا فجر کی 2 سنتیں بعض رکعات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا اور کبھی نہیں بھی پڑھا۔ مثلا عصر یا عشاء کی پہلی سنتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے بعد میں آئمہ و فقہا نے نماز کی رکعتوں کی بلحاظ اہمیت درجہ بندی کر دی تاکہ عام مسلمانوں کو زیادہ یا کم ضروری یا غیر ضروری کا فرق معلوم ہو تو کم از کم زیادہ ضروری کی پابندی تو ہر حالت میں کریں گے۔ صفحہ نمبر 62۔ نماز کا نظام سنت متواتر ہے۔ نماز کا مفصل نظام، حد اوقات، وضو، اذان، تکبیر، جماعت، رکعت، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد،
سلام نماز پنجگانہ کے علاوہ زاہد یعنی نفلی نمازوں، تہجد، اشراق وغیرہ کے اوقات، جمعہ، عیدین اور جنازہ وغیرہ خاص نمازوں کی ساری تفصیل خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی تواتر یعنی ساری امت کا ایک دوسرے کو کرتے دیکھ کر سیکھتے سکھاتے چلے آنا کے ساتھ ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ البخاری باب رحمت الناس البہائم، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو اسی طرح پڑھا کرو۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے۔ صفحہ نمبر 62 جاری ہے۔ جب عرب سے مختلف قبائل کے وفد اور لوگ اسلام قبول کرنے مدینہ منورہ آتے آخر دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 2 دن اپنے پاس ٹھہرا لیتے۔ ایک دن 5ویں نمازیں اول وقت میں پڑھا دیتے، دوسرے دن ہر نماز اپنے آخری وقت میں پڑھاتے، پھر رخصت کرتے وقت فرماتے، تم نے ہر نماز کا اول اور آخر وقت معلوم کر لیا، جاؤ اب انہی اوقات کے اندر نماز پڑھا کرو۔ نماز کے تمام ارکان کے بارے میں نماز پڑھنے والے کے پاس صحیح اور مستند معلومات ہوں۔ نماز میں خاص طور پر ان ارکان کی ادائیگی پر بھرپور توجہ دینی چاہیے جو فرض اور واجب ہیں۔ اس مقصد کے لیے نماز کے موضوع پر جو کتابیں دستیاب ہیں ان کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور علماء سے بھی رابطہ کرنا چاہیے۔ نماز میں خشوع و خضوع۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور خشوع و خضوع اور یکسوئی نہایت ضروری ہے۔ یہ باتیں کیسے حاصل ہوں؟ اس کا کم از کم طریقہ تو یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت اپنے منہ سے نکلنے والے ایک لفظ پر آپ توجہ کریں کہ اب میں فلاں لفظ بول رہا ہوں، اس سے توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی۔ صفحہ نمبر 63۔ دوسرا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لیں۔ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ نماز پڑھتے وقت ان الفاظ کے معنی ذہن میں رکھیں تو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ربط کی ایک لذت محسوس کریں گے۔ تیسرا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھتے وقت یہ خیال پختہ کر لے کہ میں جس اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، مگر تو اسے دیکھ نہیں سکتا، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دھیان جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ نماز کا فلسفہ۔ نماز کے بے شمار فوائد یا برکات قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ العنکبوت آیت نمبر 45، یعنی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز اور باقی سب عبادات بھی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ سے ربط کا ذریعہ ہیں۔ دن میں 5 بار لازماً اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رات کی تنہائیوں میں جب سب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوں اس وقت تہجد میں اس ربط اور دلی تعلق کو اور مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ جب تک نماز کے بعد مسرت اور اطمینان کی کیفیت محسوس نہ کرنے لگیں، یہ مشق اور کوشش جاری رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے رابطہ بڑھا تو یہ خود بخود باقی تمام اعمال و اقوال پر چھا جائے گا اور نماز کی ساری برکات خود بخود حاصل ہوتی چلی جائیں گی۔ صفحہ نمبر 64۔ بے نمازیوں کا فلسفہ۔ نماز وہ چیز ہے جس کا اہتمام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فرماتے تھے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس اہتمام کا حکم دیتے تھے۔ آپ نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور ان غیر مسلموں کے درمیان بنیادی فرق یا خط امتیاز نماز ہے۔ آپ کبھی ان لوگوں کی بات پر کان نہ دھریں جو اکثر کہتے ہیں کہ جو نماز لوگوں کا مال کھانے اور دوسروں پر ظلم کرنے سے نہیں روکتی، ایسی نمازوں کا کیا فائدہ۔ یاد رکھیے، اگر کوئی نمازی ایسے کام کرتا ہے تو یہ سمجھیے کہ وہ ٹھیک طریقے پر اپنے رب کے سامنے پیش ہی نہیں ہوا، وہ نماز کو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کا ذریعہ سمجھا ہی نہیں۔ اس میں نماز پر کیا الزام؟ رہ گئے ایسی باتیں کر کے نماز کی اہمیت گھٹانے والے لوگ، تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر ایسے لوگ خود بے نماز ہوتے ہیں اور اپنی اس حرکت اور غفلت کا جواز تلاش کرتے پھرتے ہیں۔
2. زکوٰۃ. صفحہ نمبر 64. اسلام کی عبادات میں زکوٰۃ دوسری عبادت ہے. قرآن مجید اور حدیث شریف میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا اس کا ادا کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. لیکن زکوٰۃ واجب ہونے کی کچھ شرطیں ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی بالغ ہو، دوسری یہ کہ ہوش مند ہو، پاگل یا دیوانہ نہ ہو، اور تیسری یہ کہ صاحب نصاب ہو. زکوٰۃ کی تعریف. عربی زبان میں زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے، بڑھانے اور ترقی دینے کے ہیں، لیکن شریعت یعنی اسلامی قانون میں اس سے مراد وہ مقررہ مال ہے جو مقررہ وقت پر مقررہ شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام پر ناداروں اور مسکینوں وغیرہ کو دیا جائے. اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اپنے مال کا ایک حصہ نکال کر غریبوں مسکینوں کو دے دینے سے آدمی کا مال پاک ہو جاتا ہے. اس لیے اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے. صفحہ نمبر 65. اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت. اسلام میں نماز کے بعد جس فرض کے ادا کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہے. نماز ایسی عبادت ہے جو بدن سے تعلق رکھتی ہے اور زکوٰۃ مال سے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے. نماز بندے پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور زکوٰۃ دوسرے بندوں کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سورہ المعارج آیت نمبر 24 اور 25. اور جن کے مال میں، ترجمہ اس کا یہ، اور جن کے مال میں مانگنے والے اور محروم کا ایسا حق ہے جو مقرر ہے. اسلام میں جب نماز اور زکوٰۃ کو ایک دوسرے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور دونوں کو کے ادا کرنے پر برابر زور دیا جاتا ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے. صفحہ نمبر 65 جاری ہے. چنانچہ قرآن مجید کی 82 آیات میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے. مثلاً حکم دیا گیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 43. ترجمہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں جب کوئی شخص آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے احکام اور مسئلے پوچھتا تو آپ ہمیشہ نماز کے بعد زکوٰۃ کو پہلا درجہ دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ الجلبی کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے 3 کاموں کا وعدہ لیا، یعنی یہ کہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، جب مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی تو زکوٰۃ ادا کروں گا، اور میں تمام مسلمانوں کی بھلائی چاہوں گا. صحیح بخاری 75، صحیح مسلم 208، یعنی صحیح بخاری کی یہ 75ویں حدیث ہے اور صحیح مسلم کی 208ویں حدیث ہے. صفحہ نمبر 66. 9 ہجری میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا مبلغ بنا کر یمن بھیجا تو ان سے فرمایا وہاں جا کر پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، پھر انہیں نماز کے فرض سے آگاہ کرنا، اور پھر یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے دولت مندوں سے لے کر ان کے غریبوں کو دی جائے گی. صحیح بخاری 1395 اور مسلم 132. اسی طرح ایک اور حدیث میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنی 5 وقت کی نماز پڑھو، اور ماہ رمضان آئے تو روزہ رکھو، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے حاکم کی پیروی کرو تو جنت میں جاؤ گے. سنن ترمذی 616. قرآن مجید اور حدیث شریف میں جس طرح زکوٰۃ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور بڑے بڑے انعامات کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو دبا کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، پس انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے. سورہ توبہ آیت نمبر 34. زکوٰۃ ادا کرنے کا باقاعدہ حکم. اگرچہ مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کی تعلیم ابتدا ہی سے دی جا رہی تھی، لیکن جب 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد پورا عرب مسلمان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام مالدار مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا فرض قرار دیا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سورہ توبہ آیت نمبر 103.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کرو کہ اس کے ذریعے سے تم ان کو پاک و صاف کر سکو۔ اس کے بعد نئے سال یعنی 9 ہجری میں زکوٰۃ کی وصولی کے قوانین بنائے گئے، تمام مرب میں افسر مقرر ہوئے اور باقاعدہ بیت المال بنایا گیا۔ صفحہ نمبر 67۔ زکوٰۃ کا نصاب اور شرح۔ اسلامی شریعت کے مطابق زکوٰۃ سال میں صرف ایک مرتبہ اس مال پر واجب ہوتی ہے جس پر سال گزر گیا ہو۔ جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان کی تعداد 5 ہے۔ نمبر 1، اونٹ، گائے، بھینس اور بھیڑ بکری وغیرہ میں سے چراگاہوں میں چرنے والے جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ گھروں میں چارے پر پالے گئے جانور زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں۔ ان جانوروں کی زکوٰۃ کے نصاب و مقدار کی تفصیلات احادیث مبارکہ اور فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ 2، اگر سونے کی مقدار 7.5 تولے یا اس سے زیادہ اور چاندی کی مقدار 52 تولے یا اس سے زیادہ ہو، خواہ وہ کسی صورت میں ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جتنا سونا یا چاندی موجود ہو اس کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر سکوں، کاغذی نوٹوں یا سامان تجارت کی مالیت 7.5 تولے سونے یا 52 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو جائے یا اس سے بڑھ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جتنا مال موجود ہوگا اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر دینا پڑے گا۔ 3، کانوں سے نکالی ہوئی اشیاء اور دفینوں پر یعنی جو چیزیں دفن کی ہوئی ہیں پر زکوٰۃ کے بجائے خمس یعنی 5واں حصہ عائد کیا جاتا ہے کہ زرعی پیداوار، غلہ، پھل وغیرہ میں زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ جو زمین بارش یا پہاڑی ندی نالے سے سیراب ہوتی ہو، جو زمین بارش یا پہاڑی ندی نالے سے سیراب ہوتی ہے اس کی پیداوار پر زکوٰۃ کل پیداوار کا 10واں حصہ یعنی عشر واجب ہوگا، اور جس زمین کو کنویں، رہٹ یا نہر کے پانی سے سیراب کیا جائے اس کی پیداوار پر عشر کل پیداوار کا 20واں حصہ ہوگا۔ زکوٰۃ کے مصارف۔ مصرف کی جمع ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن جگہوں پر خرچ کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مندرجہ ذیل 8 قسم کے لوگوں پر صرف کی جائے گی، یعنی صفحہ نمبر 68۔ نمبر 1، فقیر۔ 2، مسکین۔ 3، وہ سرکاری ملازم جو زکوٰۃ وصول اور تقسیم کریں۔ 4، وہ لوگ جن کے دلوں میں دین کی الفت پیدا کرنی ہو۔ 5، غلام اور قیدیوں کو چھڑانے کے لیے۔ 6، قرض داروں کا قرض اتارنے کے لیے۔ 7، اللہ تعالیٰ کی راہ یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں۔ اور 8، ناداروں، مسافروں کی امداد میں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے اصول۔ نمبر 1، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے، البتہ غلہ پر زکوٰۃ ہر دفعہ کی پیداوار پر دی جا سکتی ہے۔ 2، قریبی رشتہ داروں جیسے ماں باپ، بیٹا، بیٹی، شوہر، بیوی وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ 3، مسجد کی تعمیر پر زکوٰۃ کی رقم نہیں لگائی جا سکتی۔ 4، زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خریدی کر دی جا سکتی ہیں۔ 5، جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے انہیں یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ 6، زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ نیت کرنی چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے جو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کے چند فائدے۔ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کا دل دولت کی محبت، کنجوسی اور لالچ جیسی اخلاقی برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے معاشرے کا کوئی طبقہ اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہیں رہتا۔ صفحہ نمبر 69۔ زکوٰۃ سے چوری چکاری، ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور رشوت جیسی برائیوں میں کمی آتی ہے۔ زکوٰۃ بے روزگاروں، بوڑھوں، یتیم اور بیواؤں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دیتی ہے۔ زکوٰۃ بے سہارا اور مالدار لوگوں کے لیے ان کے مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ 3، روزہ۔ روزے کے معنی۔ دین اسلام میں تیسری بنیادی عبادت روزہ ہے۔ روزے کے لیے اصل عربی لفظ صوم ہے اور اس سے مصدر صیام ہے جس کے معنی ہے روزہ رکھنا۔ قرآن و حدیث میں یہ دونوں لفظ صوم اور صیام استعمال ہوئے ہیں۔ روزہ بھی ایک فارسی لفظ ہے اور بعض دوسری اصطلاحات کی طرح یہ لفظ بھی اسی طرح صوم کے معنی اور مترادف ہے۔ اسلامی اصطلاح کے طور پر روزے کا مطلب ہے فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے اور جنسی فعل سے مکمل اجتناب۔ اسلام میں صوم یعنی روزہ کی بہت سی اقسام ہیں جن کی تفصیل کتاب اور سنت سے معلوم ہوتی ہے۔ بعض روزے واجب یعنی فرض ہوتے ہیں،
مثلاً رمضان یا کفارہ یا نظر کے روزے۔ بعض دنوں میں روزہ رکھنا مستحب یعنی بہتر ہے، اور بعض دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ جن روزوں کو اسلامی عبادات میں ایک رکن کی حیثیت حاصل ہے، اس سے مراد صیام رمضان یعنی رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنیادی اسلامی عبادات اور اسلام کے ایک رکن کی حیثیت سے جب لفظ روزہ بصیغہ واحد بھی بولا جاتا ہے تو اس سے ماہ رمضان کے روزے ہی مراد ہوتے ہیں۔ روزے کی اہمیت اور فرضیت کو سمجھنے کے لیے حسب ذیل امور سامنے رکھیے۔ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے، صفحہ نمبر 70، کوتبہ علیکم الصیام، سورہ البقرہ آیت نمبر 183، یعنی تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید نے روزوں کے لیے ماہ رمضان کا تعین کر دیا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ رمضان المبارک کا نزول قرآن مجید سے تعلق اسے یہ اہمیت دیتا ہے۔ قرآن مجید نے روزے کے تمام بنیادی ضروری احکام مثلاً سفر، بیماری اور اوقات روزہ وغیرہ بیان کر دیے ہیں۔ رمضان کے روزے پہلی دفعہ 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ اس وقت سے لے کر آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال نہ صرف روزے رکھے اور رکھوائے، بلکہ نماز اور زکوٰۃ کی طرح روزے کو بھی ایک اجتماعی نظام کی صورت دی۔ اس کی سب سے نمایاں خصوصیات: الف سحری کھانا، بے نماز تراویح پڑھنا، جیم صدقۃ الفطر، اور دال نماز عید الفطر۔ رمضان شریف قمری کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے، اور اس کے آغاز اور اختتام کا دار و مدار رؤیت ہلال یعنی چاند دکھائی دینے پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس رؤیت کے بارے میں بلکہ روزے کے دیگر ضروری احکام اور اس کے مقاصد کو بھی نہایت وضاحت سے سمجھایا۔ نماز اور زکوٰۃ کی طرح روزے کی ان تفصیلات سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روزہ پہلی امتوں میں بھی ایک فرض عبادت کے طور پر رائج تھا، اور آج بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ لیکن اسلامی روزے میں یوں تو اور بھی بہت سی زائد خوبیاں ہیں، مگر سال کا پورا ایک مہینہ اور وہ بھی اجتماعی نظم کے ساتھ روزے رکھنے کی تو دنیا بھر میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ رمضان مبارک اپنے اس اجتماعی رنگ کی وجہ سے تمام عالم اسلام میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمان گھرانے میں رمضان مبارک اپنی ایک شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کے لیے ایک مناسب اور سازگار ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ عام لوگ بھی رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں اور مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 71، روزے کے مقاصد۔ کھانے پینے سے بچنا روزے کی ظاہری صورت ہے، اگرچہ یہ بھی ضروری ہے، مگر کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ دار کو ہر طرح کی بری باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرمایا کہ من لم یدا قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، صحیح بخاری 1903۔ ترجمہ: جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کو ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، سنن دارمی 2720 حدیث نمبر۔ ترجمہ: کتنے ہی ایسے روزہ دار ہوتے ہیں جنہیں ان کے روزوں سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نماز، صفحہ نمبر 71 جاری ہے۔ نماز، نوافل، تلاوت قرآن، خیرات اور صدقات، الغرض اس مہینے میں ہر طرح کی نیکی بکثرت کرنے اور ہر طرح کی برائی سے باز رہنے کے احکام دیے گئے ہیں۔ روزے کے عام فوائد مثلاً صحت پر اچھے اثرات، جفاکشی اور سخت کوشی کی ترغیب، غریبوں کے بھوک کا احساس وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ درست اور بجا، مگر دوسری عبادات کی طرح روزہ بھی اپنے رب سے براہ راست رابطے کی ایک صورت ہے۔ روزے کی حالت میں آدمی کو ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علیحدگی میں بھی جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہرگز کھانے پینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی ہے اپنا احتساب خود کرنا، جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، صحیح بخاری 38، مسلم 1817۔
ترجمہ: جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ صفحہ نمبر 72۔ روزے کے متفرق احکام۔ مسافر، بیمار یا کوئی اور شرعی عذر رکھنے والے مرد یا عورت پر رمضان میں فوت ہو جانے والے روزوں کی بعد میں قضا اسی طرح واجب ہے جس طرح خود رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہیں۔ صفحہ نمبر 72۔ رمضان کے روزے رکھ کر جانتے بوجھتے ہوئے توڑنے سے 60 دن کے روزے رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ بھول سے کچھ کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے احترام کی دیدہ دلیری کی سے خلاف ورزی کرنا سخت گناہ ہے۔ نمبر 1، کفارہ اور نظر کے روزے بھی قضا روزوں کی طرح واجب ہوتے ہیں۔ 2، ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 یعنی ایام بیض، 9 ذی الحج یعنی حج کا دن اور ہر پیر یعنی سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنا مستحب یعنی اچھا اور بہتر ہے۔ 3، دونوں عیدوں کے دن ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ دونوں عیدوں کے دن اور ایام تشریق جو بڑی عید کے بعد آتے ہیں، عید الاضحیٰ کے بعد 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ 4، حج اسلام کا 5واں رکن ہے، چنانچہ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر حج کرنا فرض ہے، جن کی چند شرائط ہیں جو آگے آ رہی ہیں، اور لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ اگر کسی شخص میں یہ شرطیں موجود نہ ہوں تو اس کے لیے حج کرنا ضروری نہیں۔ یہ شرطیں اگلے صفحات میں بیان کی جائیں گی۔ حج کے معنی۔ عربی زبان میں حج کے معنی کسی بڑے مقصد کا ارادہ کرنے کے ہیں، لیکن اسلام میں اس سے مراد وہ خاص اعمال ہیں جو سال کے مخصوص دنوں میں خاص جگہوں پر خاص طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ حج کے ان خاص اعمال کو مناسک کہا جاتا ہے، یعنی وہ کام جو حج میں کیے جاتے ہیں۔ حج کی فرضیت۔ حج کا فرض ہونا قرآن مجید سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورہ البقرہ آیت نمبر 196، یعنی اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ صفحہ نمبر 73۔ ایک دوسری آیت کریمہ کے الفاظ ہیں، صفحہ نمبر 73 جاری ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج کا فرض ہونا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے، جیسے کہ آپ کا ارشاد ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس امر کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 2، نماز قائم کرنا۔ 3، زکوٰۃ دینا۔ 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور 5، حج کرنا۔ حج واجب ہونے کی شرطیں۔ الف، حج واجب ہونے کی پہلی شرط مسلمان ہونا ہے۔ ب، دوسری شرط بالغ ہونا ہے۔ جیم، تیسری شرط عقل مند ہونا ہے۔ اور دال، چوتھی شرط استطاعت والا ہونا ہے۔ صفحہ نمبر 74۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ حاجی کے پاس سفر کے اخراجات کے لیے ضروری رقم موجود ہو، اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کو بھی اتنی رقم دے کر جائے جو اس کی واپسی تک ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو۔ صفحہ نمبر 74 ہی جاری ہے۔ عورت پر حج واجب ہونے کی ایک خاص شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم جس کے ساتھ نکاح نہ ہو سکتا ہو، اس کو محرم کہتے ہیں، موجود ہو۔ احرام باندھنا۔ حج یا عمرہ احرام باندھنے سے شروع کیا جاتا ہے۔ احرام 2 عنصری سفید چادروں پر مشتمل ایک خاص لباس ہوتا ہے۔ ان چادروں میں سے ایک کو تہہ بند کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے سے جسم کا اوپر کا حصہ ڈھانپا جاتا ہے، اس طرح کہ اس کا ایک سرا دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر اور دوسرا بائیں بغل سے نکال کر دائیں کندھے پر لٹکایا جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں، وہ اپنے عام لباس کے ساتھ سر کے بالوں کو ڈھانپنے کے لیے اوڑھنی یا رومال استعمال کر سکتی ہیں، لیکن اس سے ان کا چہرہ نہیں چھپنا چاہیے۔ احرام باندھنے کی جگہ۔ پاکستان اور ہندوستان سے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے احرام باندھنے کی جگہ یلملم ہے، چنانچہ جو لوگ خشکی کے راستے سفر کرتے ہوئے
جب یلملم پہنچتے ہیں تو وہاں حج یا عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھ لیتے ہیں۔ جو لوگ ہوائی جہاز یا پانی کے جہاز میں سفر کرتے ہوئے یلملم کی سیدھ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچنے سے پہلے احرام باندھ لیتے ہیں، کیونکہ اگر آدمی حج یا عمرہ کے لیے جا رہا ہو تو احرام باندھے بغیر یلملم سے گزرنا حرام ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ غسل کرنے کے بعد احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز سنت پڑھے اور زبان اور دل سے یہ الفاظ کہے: اللہم انی ارید الحج ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبل منی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں حج یا عمرہ کی نیت کرتا ہوں، بس اسے میرے لیے آسان کر دیجئے اور اسے میری طرف سے قبول فرمائیے۔ صفحہ نمبر 75۔ اس کے بعد تلبی کہے۔ تلبی کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: میں حاضر ہوں، اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک سب تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبی کس قدر بلند آواز سے کہنا چاہیے؟ تلبی کے بعد آہستہ آواز سے درود شریف پڑھے۔ وقوف عرفات، صفحہ نمبر 75 جاری ہے۔ حج کا پہلا رکن حاجی کا عرفات کے میدان میں موجود ہونا ہے، خواہ حالت بیداری میں ہو یا خواب نیند میں، بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، ٹھہر کر یا گزرتے ہوئے، راہ چلتے ہوئے۔ اسے وقوف عرفات کہتے ہیں اور یہی حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ وقوف عرفات کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ شریعت کے مقرر کردہ وقت کے اندر ہو، یعنی 9 ذو الحجہ کے دن زوال سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اس میں نہ نیت شرط ہے، نہ ہوش میں ہونا۔ چنانچہ جو شخص مقررہ وقت میں میدان عرفات پہنچ گیا اور اس کا حج درست ہو گیا، خاص نے نیت کی ہو یا نہ کی ہو، اور خواہ وہ یہ جانتا ہو کہ وہ میدان عرفات میں ہے یا نہ جانتا ہو، یا حالت جنون میں ہو یا بے ہوشی کی حالت میں ہو، سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو۔ طواف زیارت، طواف زیارت جسے طواف افاضہ کہا جاتا ہے، 10 ذو الحج کو منا سے واپسی کے بعد حرم شریف میں کیا جاتا ہے۔ یہ حج کے 2 ارکان میں سے ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح۔ صفا، طواف زیارت کے بعد حاجی صفا و مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں۔ یہ چکر لگانا واجب ہے، لہٰذا اگر کوئی حاجی کسی وجہ سے صحیح نہ کر سکا، چکر نہ لگا سکا، تو اس کا حج صحیح ہو جائے گا، البتہ اسے ایک بکری کی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ صحیح طواف کے بعد کی جاتی ہے، پہلے نہیں۔ صفحہ نمبر 76۔ حج کی اقسام، حج کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں۔ حج قران، حج کی ایک قسم جس میں حاجی ایام حج میں ایک ہی احرام یعنی نیت میں یکے بعد دیگرے پہلے عمرہ پھر حج ادا کرتے ہیں، یعنی دونوں کے درمیان احرام نہیں کھولتے، ایسا حاجی قارن کہلاتا ہے۔ جمع تمتع، حج کی ایک قسم جس میں حاجی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے، یعنی حلال ہو جاتا ہے، پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام یعنی نیت باندھتا ہے، ایسا حاجی متمتع کہلاتا ہے، یعنی احرام کھول کر فائدہ اٹھانے والا۔ حج افراد، حج کی ایک قسم جس میں حاجی صرف حج کا احرام یعنی نیت باندھتا ہے اور ایام حج میں عمرہ نہیں کرتا، ایسا حاجی مفرد کہلاتا ہے۔ حج کے واجبات، حج کے بنیادی واجبات 5 ہیں۔ نمبر 1، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا، 7 پھیرے لگانا۔ 2، فجر سے پہلے مزدلفہ میں آنا، خواہ گھڑی بھر کے لیے ہو، میدان عرفات میں وقوف کے بعد۔ 3، جمرات کے مقام پر شیاطین کو کنکریاں مارنا۔ 4، سر منڈوانا یا بال کتروانا، اور 5، واجب طواف وداع صدر ہے۔ اسی طرح یہ امر بھی واجب ہے کہ پہلے شیاطین کو کنکریاں ماری جائیں اور پھر سر منڈوایا جائے۔ حج کے آخر میں مینا کے مقام پر 10 ذو الحجہ کو حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی سے پہلے بال منڈوانا جائز نہیں۔ عورتیں اپنے بالوں کی صرف ایک لٹ کترتی ہیں۔ بال منڈوانے کے بعد حج کے مناسک ختم ہو جاتے ہیں اور احرام
کھول دیا جاتا ہے۔ حج کے فائدے۔ نمبر 1، حج مسلمانوں کا ایک ایسا عالمی روحانی اجتماع ہے جس کی مثال کسی دوسرے مذہب اور قوم میں نہیں ملتی۔ یہ مسلمانوں کے اتحاد کی ایک علامت ہے۔ صفحہ نمبر 77۔ 2، حج کے ذریعے مسلمانوں کا اپنے مالک اور اس کے سب سے پہلے گھر یعنی خانہ کعبہ سے تعلق اور زیادہ گہرا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ 3، حج کے ذریعے انسان کو بے مثال روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ 4، حج کے ذریعے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ 5، حج کے ذریعے ساری دنیا کے مسلمانوں میں اخوت اور بھائی چارہ کے احساسات ابھرتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی برتاب کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ایم اے ایم ایس سی کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی ویب سائٹ کے ذریعہ نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن احمد آباد ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDOATD@gmail.com، کانٹیکٹ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ اب ہم آتے ہیں اس باب کی مشق کی طرف۔ مشقی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ صفحہ نمبر 77 جاری ہے۔ مشق ہے۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ الف، اسلام میں عبادات کو کیا مقام حاصل ہے؟ ب، نماز دین کا ستون ہے، وضاحت قرآن مجید اور حدیث کی روشنی بغیر ہے۔ جیم، زکوٰۃ کن کن چیزوں پر اور کس شرح سے فرض ہے؟ وضاحت کریں۔ دال، اسلام میں روزے کی کیا حیثیت ہے؟ نیز روزے کے مقاصد تحریر کریں۔ سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ ب، سونے اور چاندی پر کس شرح سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے؟ جیم، اسلامی اصطلاح میں روزے کا کیا مطلب ہے؟ دال، کن ایام کے روزے رکھنا جائز نہیں؟ ہے، حج واجب ہونے کی کون کون سی شرطیں ہیں؟ دال، وقوف عرفات سے کیا مراد ہے؟ اور زے، تلبیہ کے الفاظ مہاں ترجمہ بتائیں۔ سوال نمبر 3، درج ذیل سوالات کے مناسب ترین جواب کا انتخاب کریں۔ الف، عبادت کے لفظی معنی ہیں۔ نمبر 1، دعا مانگنا۔ 2، نماز پڑھنا۔ 3، تلاوت کرنا۔ اور 4، بندگی کرنا۔ ب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سی عبادت فرض تھی؟ نمبر 1، نماز۔ 2، روزہ۔ 3، زکوٰۃ۔ اور 4، حج۔ جیم، صفحہ نمبر 78۔ جیم، صلاۃ مکتوبہ سے کون سی نماز مراد ہے؟ نمبر 1، فرض۔ 2، سنت۔ 3، واجب۔ اور 4، نفل۔ دال، کون سی عبادت پہلی امتوں پر فرض تھی؟ نمبر 1، نماز۔ 2، حج۔ نمبر 3، زکوٰۃ۔ اور نمبر 4، روزہ۔ ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط کیا ہے؟ نمبر 1، متقی مالدار مسلمان۔ نمبر 2، بالغ باہوش مالدار۔ 3، مومن بالغ صاحب نصاب۔ مومن بالغ یا صاحب نصاب۔ یا 4، باہوش متقی یا مسلمان۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا معزز اور میرے عزیز طلباء جو آپ کتاب سن رہے ہیں کہ آپ سبق کو غور سے سنیں گے، ذہن نشین کریں گے، اور یہ مشق ہوتی ہے، یہ آپ کی پیپر کی تیاری بھی ہوتی ہے۔ پیپر میں اسی طرح خالی جگہ بھی آتی ہیں، اسی طرح چوائس کے اوپر بھی آپ کو سوال دیے جاتے ہیں۔ تو جب آپ غور سے توجہ سے
سبق کو سنیں گے، ذہن نشین کریں گے تو خالی جگہ یا چوائس والے آپشن والے سوال حل کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 4، خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے پر کریں۔ الف، زکوٰۃ کے لفظی معنی ڈیش کے ہیں۔ ب، یمن کی طرف ڈیش کو اسلام کا مبلغ بنا کر بھیجا گیا۔ جیم، زکوٰۃ ڈیش ہجری میں فرض ہوئی۔ دال، کانوں سے نکالی جانے والی چیزوں پر زکوٰۃ کی بجائے ڈیش فرض ہے۔ ہے، 60 لوگوں کو کھانا کھلانا ڈیش کا کفارہ ہے۔ واو، سن 2 ہجری میں بنیادی عبادت ڈیش فرض ہوئی۔ زے، قمری مہینہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ڈیش کہتے ہیں۔ اور ہے، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے کو ڈیش کہتے ہیں۔ سرگرمی، معلم یعنی استاد طلباء پر ایک ذاتی چارٹ تیار کرائے جس میں ماہانہ پنجگانہ نمازیں تحریر ہوں۔ اگر طلباء نے پڑھی ہوں تو ٹک یعنی گڈ کا نشان لگائیں، اگر نہیں پڑھی تو کراس یعنی کاٹے کا نشان لگا دیں۔ صفحہ نمبر 79 ہے، قرآن مجید کی روشنی میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور انسان کامل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے آنے سے عرب میں نکھار اور بہار آ گئی، جہالت کی گٹا ٹوپ، اندھیرے ختم ہو گئے، امن و سکون کا پیغام عرب سے نکل کر کل کائنات میں پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل کہلائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات پاک ہر مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ عمل ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں ہر قدم پر، ہر شعبہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ حضور سلم دنیا میں آخری پیغمبر کی حیثیت سے تمام علمی و عملی کمالات کے جامع اور انسان کامل کا ایک نمونہ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ سلم نے امت کو عقائد و عبادات ہی ہدایت نہیں فرمائے بلکہ زندگی کے ہر میدان میں وہ حکمت آفرین ہدایات دی ہیں کہ ان پر عمل کر کے دین و دنیا کی نعمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، اور اس کے بعد ہمیں رہنمائی کے لیے کسی کی جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ اگر دنیا اس حکیمانہ نمونہ فکر و عقل کو اپنا لے جس اضطراب اور انتشار میں وہ آج پھنسی ہے اس میں مبتلا نہ ہو۔ سورہ قلم آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ سورۃ القلم آیت نمبر 1، نون، قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سورۃ قلم آیت نمبر 4، بے شک آپ سلم اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ صفحہ نمبر 80۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 21، بے شک رسول سلم کی زندگی میں تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ رہتی دنیا تک اقوام عالم کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ سلم کی ذات مبارکہ میں وہ تمام خصائص و شمائل معجزن ہیں جو کہ کسی انسان کامل میں ہو سکتے ہیں، اسی وجہ سے آپ سلم کو انسان کامل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ امتیاز اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے چیدہ پہلو دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے قرآن مجید نے آپ سلم کو انسان کامل کے مقام پر فائز کیا ہے، جہانوں کے لیے رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی اور ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 107۔ ترجمہ، اور ہم نے آپ سلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دیانتداری، اسلام نے معاملات میں دیانتداری کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 58۔ ترجمہ،
بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو پہنچا دو۔ صفحہ نمبر 81۔ دیانتداری کے بغیر دینداری کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو دین اسلام کی نعمت بطور امانت دی ہے۔ انہوں نے اس امانت کو انسانوں تک پہنچانے میں نہایت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ امانت کو لوگوں تک پہنچانے میں انبیاء کرام کو بے شمار تکلیفات کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر انہوں نے یہ تمام مصائب اور پریشانیاں خندہ پیشانی سے برداشت کیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیانتداری کی بڑی تاکید فرمائی۔ ارشاد نبوی ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ مسند احمد، سنن الکبریٰ البیہقی۔ ترجمہ: جس میں دیانتداری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری اور دیانتداری کا ایک عملی نمونہ تھے۔ آپ صلی لوگوں کو ان کی امانتیں ٹھیک ٹھیک لوٹا دیا کرتے تھے۔ دوست دشمن سب آپ کی امانتداری کو مانتے تھے، اس لیے لوگ آپ صلی کو امین کہتے تھے۔ آپ صلی کی حیات طیبہ سے امانتداری کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ہجرت مدینہ کی رات بھی آپ صلی کے پاس کئی لوگوں کی امانتیں تھیں۔ آپ صلی نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ اگلی صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ چلے آئیں۔ ہجرت کی رات جب کافروں نے آپ صلی کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، اس وقت بھی آپ صلی لوگوں کی امانتیں لوٹانے کے لیے بے حد فکر مند تھے۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امانتداری کس درجہ تک موجود تھی اور آپ صلی اس سلسلہ میں کس حد تک محتاط رہتے تھے۔ بحیثیت معاشی مصلح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تجارت۔ قبیلہ قریش کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تجارت کرتے تھے۔ اور صفحہ نمبر 82۔ اور بچپن میں ایک دفعہ سفر شام میں آپ سلم ان کے ساتھ گئے تھے، جبکہ آپ سلم کی عمر 9 سال تھی، لہٰذا بچپن میں ہی آپ سلم کا میلان تجارت کی طرف تھا۔ چنانچہ آپ سلم جب جوان ہوئے اور معاش کی طرف متوجہ ہوئے تو تجارت کو ہی اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ آپ سلم کی دیانت، امانت اور صداقت کا اعتراف مکہ کے تمام لوگ کرتے تھے اور آپ سلم الامین کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ عرب میں تجارت میں شراکت کا عام رواج تھا۔ اہل ثروت لوگ کسی تجربہ کار اور امانت دار شخص کو اپنا شریک تجارت کر لیتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی ایک متمول خاتون تھی۔ وہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی، نہایت معزز اور پاک باز تھیں۔ پاک بازی اور اخلاق حسنہ کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کاروبار بڑا وسیع تھا، انہیں ایک دیانتدار تجارتی شریک کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت و امانت کا چرچا سنا تو پیغام بھیجا کہ آپ صلی میری تجارت سنبھال لیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا آپ کو دوں گی۔ آپ صلی نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام تشریف لے گئے۔ سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ آپ صلی کے ہمراہ تھا۔ تجارت میں توقع سے کہیں زیادہ منافع ہوا۔ تجارت اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، ایک صحابی عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ایک سودا کیا اور کچھ بقایا رہ گیا۔ میں نے آپ صلی سے وعدہ کیا کہ آپ صلی ٹھہرے میں واپس آتا ہوں، میں جا کر بھول گیا، پھر مجھے 3 دن کے بعد اپنا وعدہ یاد آیا تو آ کر دیکھا تو آپ صلی وہیں منتظر کھڑے تھے۔ آپ صلی نے صرف اتنا فرمایا، اے نوجوان مرد، تو نے مجھے زحمت دی، میں یہاں 3 روز سے تمہارا منتظر ہوں۔ ابو داؤد
4998۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تاجر کے پاس اونٹ فروخت کیے۔ جب وہ تاجر چلا گیا تو یاد آیا کہ ان میں سے ایک اونٹ عیب دار تھا۔ آپ سلم فوراً تاجر کے پیچھے بھاگ کر گئے اور اس اونٹ کا عیب بتایا اور قیمت واپس کرنی چاہی۔ تاجر آپ سلم کی اس دیانتداری سے بہت متاثر ہوا۔ نمبر 3، حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو صفحہ نمبر 83، حاضرین میری گزشتہ باتیں یاد کرنے لگے۔ آپ سلم نے فرمایا، میں اسے تم سے بہتر جانتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ سلم پر فدا ہوں۔ آپ سلم نے درست فرمایا۔ آپ سلم میرے تجارتی شریک تھے۔ آپ سلم بہترین شریک کار تھے۔ کاروبار میں آپ سلم نہ خوشامد کرتے تھے اور نہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ ابو داؤد۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں شور و غل نہیں کرتے تھے۔ سنن الترمذی 2016۔ یعنی کاروبار میں نرم خو، دھیمے اور شستہ اخلاق کے مالک تھے۔ نمبر 4، ایک دفعہ ایک شخص آپ سلم کے پاس لین دین کے ضمن میں آیا اور تقاضا میں سختی کی، حتیٰ کہ سخت کلامی کی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے سختی کی سزا دینی چاہی، لیکن آپ سلم نے منع کیا اور فرمایا، حقدار کو بولنے کا حق حاصل ہے۔ پھر وہ جیسے اونٹ کا تقاضا کر رہا تھا اس سے بہتر اونٹ دلوایا۔ صحیح بخاری 2306۔ تجارت کے نبوی اصول۔ آج کل تجارت میں ہر شخص بددیانتی، خیانت اور ملاوٹ کی شکایت کرتا ہے اور کاروبار میں دھوکہ دہی کے ہاتھوں نالاں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تجارت میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تجارت کے سنہری اصول اور دائمی ضابطے بتائے ہیں، جو آج بھی اتنے ہی مفید ہیں جتنے آج سے 1400 سال قبل تھے۔ ان کی اساس قرآن مجید کے یہ اصولی ہدایت تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنے اموال کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ بلکہ باہمی رضامندی سے تجارت کی راہ سے نفع حاصل کرو۔ صفحہ نمبر 84۔ تجارت کے چند اسلامی اصول و قواعد درج ذیل ہیں۔ دیانت و صداقت۔ اسلامی تجارت کا پہلا اصول دیانت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیانتدارانہ تجارت اور صاف ستھرے کاروبار کی بہت تاکید فرمائی، جسے حدیث میں بیع مبرور کہا گیا ہے، جس سے مراد وہ تجارت ہے جو دیانت اور نیکی سے کی جائے اور جس میں صرف حلال اور جائز ذرائع استعمال کیے جائیں۔ ایک صحابی نے آپ سلم سے استفسار کیا کون سا رزق افضل اور طیب ہے؟ فرمایا، کسب یدن و بیع مبرور۔ ترجمہ، ہاتھ کی حلال کمائی اور جائز خرید و فروخت۔ مسند احمد 15874۔ مسند البزار 3798۔ نیز آپ سلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی اطاعت کے تحت روزی کمانی چاہیے۔ اسی طرح آپ سلم کا ارشاد ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ ترمذی 1209۔ ترجمہ، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ خوش خلقی اور نرم ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں حسن خلق، نرم مزاجی، ہمدردی اور حسن معاملہ کی تاکید فرمائی، درشتی، تندخوئی اور بد مزاجی سے روکا۔ آپ سلم کا ارشاد گرامی ہے، خرید و فروخت میں نرمی کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ مسند احمد 58/1 رقم 414۔ ایک اور جگہ مزید ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور اپنا حق لینے اور دینے میں نرم اور فراخ دل ہو۔ بخاری 11297۔ صحیح ابن حبان 4903۔
ٹھیک ماپ تول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرید و فروخت میں ماپ تول کی صحت پر زور دیا تاکہ خریدار یا فروخت کنندہ کو صفحہ نمبر 85 نقصان نہ ہو۔ در حقیقت یہ بھی بددیانتی کی ایک شکل ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والوزن امانۃ والکیل امانۃ، شعب الایمان 4885، یعنی وزن اور ناپ امانت ہیں، بلکہ ماپ تول میں احسان کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا جب تولو تو جھکا کر تولو۔ نیز آپ سلم کا فرمان ہے جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی رواج پا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق روک دیتا ہے۔ الموتیٰ رقم 981 شعب الایمان۔ ایک دفعہ ماپ تول کرنے والوں سے آپ سلم نے فرمایا تمہارے سپرد وہ کام کیا گیا ہے کہ اس میں بے احتیاطی اور کمی بیشی کی وجہ سے گزشتہ اقوام ہلاک ہو گئیں، پس ناپ تول میں کمی بھی خیانت ہے اور یہ اسلامی حکومت میں قابل تعزیر جرم ہے۔ ایک مسلمان تاجر کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس خیانت کا ارتکاب کرے، اسے ٹھیک ٹھیک معاملہ کرنا چاہیے۔ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اسے خیانت کی بجائے خدا کی رزاقیت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ فرمان خداوندی ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ سورۃ مطففین آیت نمبر 1 تا 3۔ ترجمہ: ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جو لیتے وقت تو پورا لیتے ہیں لیکن دیتے وقت کمی کرتے ہیں۔ قسمیں کھانے کی ممانعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجروں کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ وہ بات بات پر قسم نہ کھائیں۔ قسمیں عموماً اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کھائی جاتی ہیں جو عموماً اعتبار کھو دیتی ہیں۔ چنانچہ آپ سلم نے فرمایا افسوس ایسے تاجروں پر جو بات بات پر نہیں خدا کی قسم اور ہاں خدا کی قسم کی رٹ لگاتے ہیں۔ آپ سلم نے مزید فرمایا جو شخص اللہ کی قسم کھا کر اپنا مال بیچے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ صحیح بخاری 2356، صفحہ نمبر 86۔ ایفائے عہد۔ تجارت ایفائے عہد اور معاہدہ کا نام ہے، لہٰذا وعدہ کی پابندی ایک مسلمان تاجر کی خوبی ہے۔ ایفائے عہد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال گزر چکی ہے۔ وعدہ کی خلاف ورزی ایک منافق کا شعار ہے۔ گاہک کو کل اور پرسوں کے وعدے پر ٹالنا اور وعدہ ایفا نہ کرنا خدا کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ایک مسلمان تاجر کو رقم کی ادائیگی کا وعدہ کر کے ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، یہ طریقہ غیر اسلامی ہے اور تجارتی دنیا میں تاجر کی ساکھ ختم کر دیتا ہے۔ دھوکہ دہی۔ تجارت میں ہر قسم کی دھوکہ دہی ممنوع ہے، خواہ کم تولنا ہو یا جھوٹی اور غلط قیمتیں بتانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی دھوکہ فریب دینے والا اور بددیانت تاجر مسلم برادری کا فرد نہیں ہو سکتا۔ ترمذی 1315۔ سیرت نبوی کا واقعہ ہے کہ ایک دن آپ سلم بازار میں تشریف لے گئے، ایک تاجر گندم فروخت کر رہا تھا۔ آپ سلم نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا رات بارش ہو گئی اس لیے گندم بھیگ گئی۔ آپ سلم نے فرمایا اسے چھپایا کیوں ہے؟ یہ تو کھلا دھوکہ ہے۔ مسلم۔ مال کا عیب نہ چھپاؤ۔ تاجر کو خریدار پر اپنا مال کا عیب اور نقص واضح کر دینا چاہیے تاکہ وہ لا علمی میں کوئی سامان نہ خریدے اور نہ ہی بعد میں تنازعہ پیدا ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مسلمان کا بھائی ہے، اسے حلال نہیں کہ جب کسی کے پاس سودا بیچے اور سودے میں عیب ہو تو اسے ظاہر نہ کرے۔ ابن ماجہ 2246۔ مزید ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے تاجر سے ناراض ہوتا ہے اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ 2247۔ صفحہ نمبر 87۔ ملاوٹ سے ممانعت۔ آج کل تجارتی مال میں ملاوٹ اور آمیز شام ہے اور کوئی چیز خالص دستیاب نہیں ہے جس سے مالی نقصان کے علاوہ لوگوں کی صحت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ سلم نے ملاوٹ کو سختی سے منع کیا۔ ارشاد ہے جس نے ہمارے پاس ملاوٹ کا سامان بیچا وہ ہم میں سے نہیں۔ ترمذی 1315۔ اسی لیے آپ سلم نے خریدار کو اختیار دیا ہے کہ وہ ناقص، عیب دار اور ملاوٹی مال کو
3 دن میں واپس کر سکتا ہے، جس کو خیار عیب کہا جاتا ہے۔ سودے پر سودا کرنے کی ممانعت۔ اکثر اوقات ایک تاجر کسی دوسرے کے سودے پر زیادہ قیمت دے کر خود مال خرید لیتا ہے، جس سے تجارتی حلقوں میں حسد، کینہ، رنجش اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اس سے مقصود صرف دوسرے کے سودے کو خراب کرنا ہوتا ہے۔ اس سے قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سودے پر بولی نہ دے۔ لا یبی بعضکم علی بیع بعض، مسند احمد۔ نیز فرمایا، ولا تناجشوا، دوسروں کے سودے کو خراب کرنے کے لیے نمائشی بولی نہ دو۔ متفق علیہ۔ درمیانی واسطوں کا انسداد۔ تجارتی دنیا میں قیمتوں کے چڑھاؤ کی ایک وجہ درمیانی ایجنٹ اور واسطہ بھی ہوتا ہے۔ اسلام اسے بھی پسند نہیں کرتا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت دنیا سے ایسے واسطوں کو نکال دینے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیہات سے جو لوگ شہر میں مال لاتے ہیں، ان کے مال کی دلالی کرنے کی کسی شہری کو اجازت نہیں، چاہے دلالی کرنے والا مال والے کا باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ متفق علیہ۔ مدینہ منورہ کے یہودی ایسے تجارتی ہتھ کنڈوں سے کام لیتے تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا۔ احتکار کی ممانعت۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی تاجر کسی چیز کا اس خیال سے ذخیرہ کرے کہ مہنگائی ہونے پر زیادہ قیمت پر بیچوں گا۔